بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ وہ عظیم انسان ہیں جو ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کرتے رہے اور اس پر ثابت قدم رہے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی کے اندر کبھی بھی توحید کے اندر معمولی جھول کو بھی برداشت نہیں کیا، لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لوگوں کی بہت بڑی اکثریت جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے محبت کی دعوے دار ہے، لیکن ان کا منہج، ان کا عقیدہ وہ نہیں جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا تھا۔ اگر آپ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی زندگی پر نظر ڈالیں گے تو معلوم ہوگا کہ وہ کس قدر توحید پر پکے اور پختے تھے۔ لیکن آج ہمارے درمیان ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ وفات کے بعد بھی مشکل کشا ہیں اور وفات کے بعد بھی وہ وارث ہیں، حالانکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنی پوری زندگی کے اندر کبھی یہ نہیں کہا کہ میں مشکل کشا ہوں، اور کبھی یہ نہیں کہا کہ میں وارث ہوں۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں، جو حقیقی مشکل کشا ہے اس نے خود کہا کہ میں مشکلات کو دور کرتا ہوں، اور اس نے کہا کہ میں وارث بھی ہوں، میری مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، کون ہے جو بے قرار کی دعا کو قبول کرے اور اس سے تکلیف کو ہٹا دے۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ ایک جگہ پر فرمایا وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، ہم ہی وارث ہیں۔ پوری مخلوق فنا ہو جائے گی لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی۔ لیکن آپ دیکھیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں مشکل کشا ہوں، اور کبھی نہیں کہا کہ میں وارث ہوں۔ میں ان کے کچھ حوالے پیش کرتا ہوں، اور یہ ساری کتابیں شیعہ حضرات کی کتابیں ہیں تاکہ ان پر ایک حجت قائم ہو جائے۔ پہلا حوالہ نہج البلاغہ، جس کی حیثیت شیعہ حضرات کے ہاں مسلم ہے، خطبہ نمبر 213، اور اس کے جو ترجمہ کرنے والے ہیں وہ ہیں مفتی جعفر حسین صاحب۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اصبحت عبدا مملوکا، میں اللہ تعالیٰ کا بے اختیار بندہ ہوں، یہ نہج البلاغہ۔ اور دوسری مشہور کتاب شیعہ حضرات کی میرے سامنے موجود ہے جس کا نام ہے الاصول من الکافی، اس کی عربی کے اندر جلد نمبر 2 545 نمبر صفحہ، اور اردو میں جلد نمبر 5 184 نمبر صفحہ۔ ترجمہ کرنے والے شیعہ عالم سید ظفر حسن صاحب ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم انت الغنی عنی وبی الفاقۃ الیک، انت الغنی وانا الفقیر الیک۔ ترجمہ کیا، یا اللہ تو مجھ سے غنی ہے اور میں تیرا محتاج ہوں، تو غنی ہے اور تیری طرف حاجت مند ہوں۔ یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں، اور شیعہ حضرات کی جو کتب اربع ہیں ان میں سے پہلے نمبر پر الاصول من الکافی ہے، اس کا حوالہ۔ اس کے بعد آپ دیکھیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کو وارث کہا۔ پھر وہی حوالہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 88، آپ فرماتے ہیں ذالک مبتدئ الخلق ووارثہ وَإِلَٰهُ الْخَلْقِ وَرَازِقُهُ، کہ وہی اللہ تعالیٰ مخلوق کا خالق بھی ہے اور وارث بھی ہے، مخلوق کا معبود بھی ہے اور رازق بھی ہے۔ یہ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 88۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کو وارث کہہ رہے ہیں۔ جس آدمی کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے محبت ہے، سچی محبت، وہ اللہ تعالیٰ کو ہی حقیقی وارث تسلیم کرے گا۔ اس کے بعد دیکھیں میرے سامنے یہ کتاب موجود ہے سیف سجادیہ، جو منسوب ہے سیدنا علی بن حسین رحمہ اللہ، جن کا نام مشہور ہے امام زین العابدین،
ان کی طرف یہ کتاب منسوب ہے۔ یہ صحیفہ سجادیہ اور اس کا صفحہ نمبر 149 149۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں وَخَالِقَ كُلِّ مَخْلُوقٍ، اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کا خالق ہے، وَوَارِثَ كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کا اللہ تعالیٰ وارث ہے۔ یہ سامنے میرے موجود ہے الصحیفہ سجادیہ، امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو وارث تسلیم کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں تاریخ یعقوبی میرے سامنے موجود ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا عقیدہ کیا تھا۔ ایک مرتبہ آپ عرفات کے میدان میں موجود ہیں، 9 ذی الحجہ کی تاریخ ہے، یوم عرفہ ہے، ایک آدمی بھیک مانگتے ہوئے آپ کے سامنے آتا ہے اور آپ سے بھیک طلب کرتا ہے۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ وَيْحَكَ تَسْأَلُ فِي هَذَا الْيَوْمِ غَيْرَ اللَّهِ، تم پر افسوس ہے، آج بھی تم اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ غیر سے تم سوال کرتے ہو۔ یہ صفحہ نمبر 116 اور جلد نمبر 2 تاریخ یعقوبی، علامہ یعقوبی شیعہ عالم ہیں، اندازہ لگا لیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یہاں بھی اللہ کی توحید کا سبق دیا کہ سوال کرنا ہے تو مخلوق سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا جائے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر کون سا نعرہ لگایا۔ آج لوگ یا علی مدد کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن کیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ یا اہل بیت میں سے کسی ایک فرد نے یہ نعرہ لگایا؟ یہ میرا چیلنج ہے، اگر کوئی آدمی مجھے ثابت کر کے دکھا دے۔ ہاں، انہوں نے اگر نعرہ لگایا ہے تو اللہ اکبر کا نعرہ لگایا ہے۔ یہ میرے سامنے کتاب موجود ہے جس کا نام ہے اعلام الورا، علامہ طبرسی کی کتاب، صفحہ نمبر 203۔ جنگ خندق کے موقع پر جب آپ نے عمر بن عبد ود کو مارا، قتل کیا اس کافر کو، تو آپ نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر۔ یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی سیرت ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کے اندر اپنے ایک گورنر ابو الحیاج اسدی کو حکم دیا کہ تم چلے جاؤ اس کام پر جس کام پر مجھے اللہ کے نبی نے روانہ کیا تھا، اللہ تدع تمثالا الا طمستہ ولا قبرا مشرفا الا سویتہ، جو بھی تصویر دیکھو اسے مٹا دو اور اونچی قبر دیکھو اسے برابر کر دو۔ یہ اہل سنت کی کتاب مسلم کے اندر روایت موجود ہے، 969 نمبر حدیث کا نمبر ہے، اور شیعہ حضرات کی کتاب جو ہے الاصول من الکافی، اس کی 6 جلد 528 نمبر صفحہ، وہاں بھی یہ روایت موجود ہے تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں آپ کی توحید کہ آپ نے ایک مرتبہ ان لوگوں کو سزائے موت دی، آگ میں آپ نے جلا ڈالا جنہوں نے آپ کو رب کہا تھا، اور آپ نے یہاں تک فرمایا کہ میرے حوالے سے 2 قسم کے گروہ یعنی کہ تباہ و برباد ہوں گے، ہلاک ہوں گے، ایک وہ جو مجھ سے حد سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور دوسرے وہ جو مجھ سے دشمنی کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں۔ نہج البلاغہ کے اندر یہ حوالہ موجود ہے، 839 نمبر صفحہ۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا، حوالہ رجال کشی کا، وہ کہتے ہیں لا تقبلوا علینا حدیثا الا ما وافق القرآن و سنہ، وہ کہتے ہیں کہ ہماری وہی حدیث قبول کرو جو کہ قرآن و سنت کے مطابق اس کے موافق ہو، کوئی ایسی بات جو قرآن و سنت کے خلاف ہے اسے مت قبول کرنا۔ یہ کہنے والے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور مشہور شیعہ عالم فرمان علی، انہوں نے ترجمہ کیا قرآن مجید کا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 79 اور صفحہ نمبر 94۔ ایک جگہ پر وہ لکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر کے اندر کہ جو لوگ امام کا درجہ نبوت سے بڑا دیتے ہیں اور غلو کرتے ہیں، یہاں تک کہہ دیا وہ خارج از ایمان ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ مولانا فرمان علی صاحب جو شیعہ حضرات کے بڑے عالم ہو کر گزرے ہیں، ان کی یہ تفسیر ہے جو ان کے ترجمہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ کے بندو، اگر آپ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حقیقی محب ہیں، سچی محبت رکھتے ہیں، تو یاد رکھیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے پوری زندگی اللہ کی توحید کو بیان کیا، کبھی شرک کا راستہ نہیں دکھایا، کبھی غیر اللہ کے سامنے جھکنے کا راستہ نہیں دکھایا۔ مجھے آج ایک بات کی خوشی ہے کہ شیعہ حضرات کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں جو اس غلو کا رد کرتے ہیں، جو لوگ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو رب کے مقام پر پہنچائے ہوئے ہیں، ان کا رد کرنے والے ان کے اندر یعنی کہ پیدا ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ یہ اچھی بات ہے، لیکن دیکھا جائے
کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی سیرت ہمیں کیا بتاتی ہے۔ وہ ساری زندگی اللہ کے آگے جھکتے رہے، اللہ سے دعائیں کرتے رہے، اللہ سے مدد طلب کرتے رہے، اور جو آدمی سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے محبت رکھتا ہے اسے چاہیے صرف ایک اللہ سے مدد طلب کرے، غائبانہ ما فوق الاسباب اگر مدد طلب کی جائے گی صرف ایک اللہ تعالیٰ سے دعائے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی محبت نصیب فرمائے اور ان کا عقیدہ اور منہج جو ہے اس کو قبول کرنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔